آسماں، بہت پیاری بات کی ہے آپ نے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، کل کائنات کا مالک ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اسی لیے یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ ہم انسانوں کی طرح کم ظرف نہیں، تھوڑے دل والا نہیں۔ وہ اربوں خربوں انسانوں کا مالک ہے اور سب کو معاف کرتا ہے۔ اور ایک ہم ہے، آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا، کم ظرف لوگ تو فوراً جتاتے ہیں کہ تم تو تب بھی آئے تھے، تم نے تو تب بھی مانگا تھا، یہ غلطی تو تم نے پہلے بھی کی تھی اور کہا تھا اب نہیں کروں گا یا کروں گی، اور ایکسکیوز بھی کیا تھا، پھر دوبارہ کر دیا، اب تو تمہیں معافی نہیں ملی۔ وہ ہمارے جیسے لوگ ایسے کہتے ہیں، اور وہ رب ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اس کی سلطنت اتنی وسیع ہے اور اتنا ہی اس کی کرم نوازی وسیع ہے، اس کی معافی وسیع ہے۔ جتنا زیادہ اپنے رب کو سمجھتے جائیں اتنا زیادہ اس کی سمجھ آتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بالکل ٹھیک کہا کہ آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں تھا، اور ہر روز آ جاتے ہو، بالکل صحیح ہے۔ تو فلاں فیور کی تھی، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ وہ فیورز پہ فیورز دیتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، اور ہم بے وقوف لوگ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں۔ بے شک ہمارا رب عظیم ہے، اور صرف وہ بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ شکر گزاری، اس کی عبادت، اس کے بندوں سے پیار اور حسن سلوک، اخلاق، اور تمام منفی جذبوں کی، تمام نیگیٹیویٹیز کی کاٹ، بس۔ اور یہ ایک اتنے مشکل کام نہیں ہے۔ بابا جی کی باتیں نا شروع میں سمجھ نہیں آتی تھی، مگر اب جیسے جیسے اپنے پیارے رب کی سمجھ آتی جاتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ وہ سمجھ تھی جو وہ چاہتے تھے کہ یہ ہم لوگوں میں آ جائے۔ ہمیں پتہ ہے، وہ کہتے تھے اپنے رب سے پیار کرو۔ بابا جی کیسے پیار کریں، کیا کریں؟ بابے سے پیار کرو، کیونکہ بابا تو وہ ہے جو کہ آپ کو رب عظیم کی خوبیاں جتا رہا ہے، بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، پریکٹیکل قرآن پڑھا رہا ہے۔ تو جب آپ بابے سے پیار کرو گے تو بابے کی باتیں آپ کے اندر اتریں گی، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ بابا جی کیا کہنا چاہتے تھے۔ جس سے پیار ہو، یقین ہو، محبت ہو، ماں ہے، معشوق ہے، اس کی ایک ایک بات دل میں اترتی ہے، اور انسان غور سے سنتا ہے، اور انسان غور سے سمجھتا ہے۔ یہی حال ہمارے اللہ کا ہے، ہمارے رب کا ہے۔ پالتا ہے، پیار کرتا ہے، دیتا ہے، سنتا ہے، معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ تو ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ اتنا سا ہی تو چاہتا ہے۔ ہاں، قربانی اپنی ذات کے لیے دینی پڑتی ہے، قربانی بھی کیا، ہمیں کرنا ہی ایسے چاہیے، لیکن مشکل لگتا ہے کہ اپنی ساری عیاشی پروگرام چھوڑ کے تو آپ رب کو سمجھنا شروع کر دیں، آپ اپنی نگیٹیویٹیز کو کیل کرنا شروع کر دیں، آپ دل میں ہمدردی، پیار، رحم دلی، نیکی، سچائی اور وہ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیں۔ کام شروع میں مشکل لگتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں جب انسان پٹڑی پہ چڑھ جاتا ہے تو پھر ٹرین کی طرح چک 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 چلتے جاتے ہیں، سفر تمام ہوتے جاتے ہیں، منزلیں آتی جاتی ہیں اور گزرتی جاتی ہیں، اور ٹرین کی طرح آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کیا گزر گیا، کیا رہ گیا، بس آپ چلتے جا رہے ہیں اپنے راستے، نہ آپ کسی زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے جب اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کرتے جائیں، بہترین ہوتی جاتی ہے۔ تو اللہ ہمارے پہ رحمت کرے، کرم کرے، ہمیں سمجھ دے دے، سمجھ بوجھ دے دے۔ اور جیسے آپ نے اتنی اچھی باتیں کی، یہ تب سمجھ میں آتی ہیں، یہ تب خوبیوں کی آگہی ہوتی ہے جب دل میں عشق کی بوٹی لگتی ہے۔ عشق کا بوٹا لگ جائے، دو پتے بھی اس میں بڑھنا شروع ہو جائیں تو سمجھیں آپ نے رب کو جاننا شروع کر دیا، آپ کے اندر سے
پیار امڑتا ہے، آپ کے اندر سے محبت نکلتی ہے، اور پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ میرے رب کی خوبیاں ہیں، ہاں یہ میرے رب کی بڑائیاں ہیں، اور یہ کرم نوازیاں ہیں۔ سبحان اللہ، جس چیز پہ غور کریں وہی گہرائی میں نظر آنے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ ایک تو ہم مسلمان ہیں، امتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا پیارا رب ہے، اور ہم اس کی چھتری کے نیچے ہیں، اس سے کبھی بھی بخشش رحم مانگتے ہیں اور مل جاتا ہے۔ بے شک اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور یہ آڈیو کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے، بولتے جاؤ، اس کی خوبیاں اور رحمتیں جو ہیں ان کو پورا بیان ہی نہیں کر سکتے۔ کب کہاں کیسے اس نے کیسے ہمیں بچایا، کیسے ہمارے پہ کرم کیا، کیسے ہمیں مشکلوں سے نکالا۔ ہاں وہی ہے، وہی بے شک دل اور روح کی گواہی کے ساتھ، زبان کی گواہی کے ساتھ، بے شک وہی ہے جو رحمتیں کرتا ہے، وہی ہے جو ہمیں بچاتا ہے، وہی ہے جو کرم کرتا ہے۔ بہت پیار، بہت دعائیں۔